مزید خطبہ امام سیدی سجاد بروایت ابو مخنف۔ اب امام نے اپنے باپ کا، جنہیں یزید نے خارجی کی شہرت دے رکھی تھی، کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میں مقتول کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے انصار کو قبر میں سکون ملا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بچوں کو ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو دشمنوں نے آگ لگا دی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا اور نہ دفن کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جن کے حرم کی توہین کی گئی۔ امام علیہ السلام نے یہ جملے رو کر کہے اور آنسو مسلسل جاری تھے۔ جب شامیوں نے امام کا یہ کلام سنا تو گریہ سے ان کی چیخیں نکل گئیں اور بلند آواز سے شامی رونے لگے اور شور و غل پیدا ہوا۔ یزید کو بغاوت کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مؤذن سے کہا، تم اذان کہو تاکہ اس جوان کی تقریر بند ہو۔ مؤذن اٹھا اور کہا، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، اے مؤذن، تو نے خدا کو بزرگی سے یاد کیا اور تو نے سچ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضرت نے فرمایا، ہر شخص یہی گواہی دیتا ہے کہ میرے بال، میرا جسم، میرا گوشت، پوست اور خون میری گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یعنی اے شامیوں، جان لو کہ ہم مسلمان ہیں اور خارجی نہیں ہیں۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کیا اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ حضرت نے روتے روتے فرط غم میں اپنا عمامہ سر سے اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور فرمایا، مؤذن، تمہیں خدا کی قسم یہاں رک جاؤ۔ مؤذن رک گیا تو امام علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، بتاؤ یہ محمد میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اگر تو کہے میرے جد تو جھوٹ بولے گا، اور اگر تو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں اور تیرے پیغمبر ہیں، تو بتا کہ تو نے فرزند پیغمبر کو کیوں قتل کیا ہے اور مجھے کیوں یتیم کیا؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا اس نے کہا، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اور نماز پڑھے بغیر اٹھ کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ مسجد کے لوگ اٹھے تو امام ممبر سے اترے تو تمام لوگ حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حضرت سے اپنی بے پرواہی کی معافی مانگتے رہے۔ منہال بن عمر کوفی اس مقام پر موجود تھا۔ وہ اٹھا اور امام سجاد کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا، ان مشکل حالات میں آپ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کا کیا حال ہوگا جس کا باپ قتل کر دیا جائے اور ان کے ناصر قتل کر دیے جائیں۔ اس غربت میں ہمارا یہی حال ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ ہمارے پردہ داروں کو ہر خاص و عام میں پھرایا گیا، نہ چادریں، نہ کھانا، نہ آرام۔ اے منہال، جو حال تم دیکھ رہے ہو، میں کیا کروں؟ کیسے دن آ گئے؟ میں ایک ایسا قیدی ہوں جسے ذلت اور خواری سے قیدی بنایا گیا۔ اے منہال، زمانے نے مجھے اور میری اہل بیت کو عزاداری اور غم کا لباس پہنا دیا۔ ہمیں قوت اور کھانے کے بجائے مصیبتوں اور دکھوں کا زہر پلایا جا رہا ہے۔ میری اہل بیت کا حال دیکھو کہ لوگوں کی انگلیوں کے اشارے ان کی طرف ہوتے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنتے رہتے ہیں اور صبح و شام آنے والی مصیبتوں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت عرب فخر کرتے تھے عجموں پر کہ محمد مصطفیٰ ہم سے ہیں۔ قبیلہ قریش باقی قبائل پر فخر کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ ہماری قبیلہ قریش سے ہیں، اور ہم اسی محمد کی اولاد ہیں کہ کبھی لوگ ہم پر فخر کرتے تھے۔ البتہ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ جوان مارے گئے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ہماری عورتیں نامحرموں کے ہاتھوں قیدی ہیں، میرے بابا کے سر کو شہروں میں ہدیہ کے طور پر لے جایا جاتا ہے، گویا ہمارا کوئی حسب و نسب ہی نہ ہو۔ اب یہاں یزید کے قیدی ہیں اور کنیزوں اور غلاموں کی طرح ہمارے اوپر تنہائی اور غربت ہے۔ منہال نے پوچھا، مولا آپ کی اقامت کہاں ہے کہ وہاں آپ کے پاس حاضر ہوں؟ امام کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، ہم ایک خرابہ نما مکان میں قیدی ہو گئے ہیں۔